السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بٹ کے رہے گا ہندوستان، لے کے رہیں گے پاکستان۔ آزادی کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ شاید کہ آپ کو یہ نعرے نامانوس اور عجیب سے لگیں، مگر 1947 اور اس سے پہلے یہ جا بجا سننے اور دیکھنے کو ملتے تھے۔ 14 اگست کو اہل پاکستان یوم آزادی مناتے ہیں۔ اس آزادی کو پانے کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے بڑی بھاری قیمت چکائی ہے۔ ہمیں اور نسل نو کو تاریخ کے ان اوراق کے بارے میں علم ہونا چاہیے تاکہ ہمیں آزادی کی قدر و قیمت معلوم ہو سکے۔ ہم جو آزاد فضاؤں میں سانس لے رہے ہیں، اس میں ہمارے بزرگوں کی قربانیوں کا اہم کردار ہے۔ آج بھی داستان آزادی کو سنتے ہوئے ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ایسی درد بھری کہانیاں ہیں جنہیں سن کر دل خون کے آنسو روتا ہے۔ تحریک آزادی ایک کٹھن سفر تھا جس کے دوران کئی رکاوٹیں اور مصیبتیں آئیں، لیکن جب تقسیم ہند کا اعلان ہوا تو ہجرت کا سب سے بڑا واقعہ رونما ہوا۔ اس ہجرت میں جو تکالیف پیش آئیں وہ سابقہ تمام تکالیف سے کہیں زیادہ بڑی تھیں۔ اس ہجرت میں لاکھوں مسلمانوں نے اپنا گھر بار، وطن، مال و دولت اور سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر سرحد کی دوسری طرف رخ کیا۔ اس ہجرت کو تاریخ عالم کی سب سے بڑی ہجرت قرار دیا جاتا ہے، جس میں تقریباً 70 لاکھ سے زائد مسلمانوں نے پاکستان کی طرف سفر کیا۔ اس ہجرت کے دوران قتل و غارت کا ایک بازار گرمایا گیا اور اتنی خون ریزی کی گئی جسے سن کر دل کانپ اٹھتا ہے۔ ہندو اور سکھوں نے مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلی۔ مسلمانان ہند اپنے گھر بار کو چھوڑ کر دیوانہ وار جوک در جوک پاکستان کی طرف بڑھنے لگے۔ کچھ لوگ تو تکالیف کے باوجود پاکستان پہنچنے میں کامیاب رہے اور پاکستان کی دھرتی کا لمس پاتے ہی سجدہ ریز ہو گئے، مگر بہت سے اپنی قربانیوں کے ذریعے پاکستان کا نام زندہ و جاوید کر گئے۔ اس دوران ہزاروں خواتین کی عصمت دری کی گئی اور انہیں جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا اور درندگی کے بعد بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ بے شمار خواتین کے ساتھ ان کی مرضی کے خلاف شادیاں کی گئیں اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہندوؤں اور سکھوں کے بچے جنتی رہیں۔ لاتعداد جوان لڑکیاں اپنی عزت بچانے کے لیے کنووں اور نہروں میں چھلانگیں لگاتی رہیں اور ڈوب کر شہید ہوتی رہیں۔ کئی خواتین کی چھاتیوں کو کاٹا گیا اور بے حرمتی کی ایسی داستانیں رقم کی گئیں جن کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ دودھ پیتے بچوں کو ماؤں سے چھین کر ماؤں کے سامنے قتل کر دیا گیا اور مائیں اپنے بچوں کو اپنے سامنے مرتا دیکھ کر تڑپتی رہیں۔ شیر خوار معصوم بچوں کو بھی صفاقی کے ساتھ قتل کر دیا گیا۔ بچوں کو فضا میں اچھالا جاتا اور نیچے نیزہ کھڑا کر دیا جاتا۔ بچہ نیزے میں پرو دیا جاتا اور بچہ دم توڑ جاتا۔ سینکڑوں بچوں کو نیزوں کی انیوں میں پرو دیا گیا۔ ہندو اور سکھ جتھوں کی صورت میں نیزے، پھالے، کلہاڑے، تلواریں، ڈنڈے اور چھریاں لے کر نکلتے اور انہیں جہاں کہیں پاکستان کی طرف ہجرت کرتا ہوا قافلہ نظر آتا تو اس کافرے پر حملہ آور ہوتے، انہیں تشدد کا نشانہ بناتے، بے دردی سے قتل کرتے، اعضاء کے ٹکڑے ٹکڑے کرتے اور لاشوں کی بے حرمتی کرتے۔ بہت سے مسلمان کئی دن کھیتوں میں چھپے رہتے اور نڈھال حالت میں بھوک پیاس برداشت کرتے رہتے اور رات کی تاریکیوں میں کھیتوں سے نکل کر دوبارہ سفر ہجرت شروع کر دیتے اور اسی طرح بے پناہ مشقت کے ساتھ چھپتے چھپاتے پاکستان پہنچتے۔ کئی جگہوں پر کنوؤں میں زہر ملا دیا گیا۔ کچھ لوگ تو زہریلا پانی پی کر ہی شہید ہو گئے، تو کچھ لوگوں کو علم ہو گیا تو وہ پیاس بجھانے کے لیے گندے جوہڑوں اور تالابوں کا پانی پینے پر مجبور ہوتے رہے۔ اس دوران مخصوص ٹرینیں انڈیا اور پاکستان کے درمیان چلائی گئیں۔ اکثر ٹرینیں جب اپنی منزل مقصود پر پہنچتیں تو لاشوں سے بھری ہوتیں، ہر طرف خون ہی خون ہوتا، ڈبوں سے خون کے قطرے گر رہے ہوتے اور ڈبوں کے دروازوں اور کھڑکیوں میں کٹے ہوئے بازو لٹک رہے ہوتے اور ایسا ہولناک منظر ہوتا جسے بیان کرنا ناممکن ہے۔ ان دنوں ہر طرف کٹی پھٹی لاشیں، کٹے ہوئے اعضاء، خون اور بدبو دیکھنے کو ملتی تھی۔ ہر سو تعفن پھیلا ہوتا تھا اور قتل کیے جانے والے لاکھوں افراد کو قبر تک نہ نصیب ہوئی اور ان کی لاشیں جانوروں، پرندوں، چیل اور کووں کی خوراک بن گئی۔ ایک اندازے کے مطابق اس وقت تقریباً 10 سے 15 لاکھ مسلمانوں کو شہید کیا گیا۔ یہ کسی بھی آزاد مملکت کے حصول کے لیے اور اس کی طرف ہجرت کرتے ہوئے اب تک کی تاریخ انسانی کی سب سے بڑی قربانیاں ہیں۔
جنہیں کبھی بھی نہیں بلایا جا سکتا۔ انہی شہیدوں کی قربانیوں کی بدولت ہم آج آزاد فضاؤں میں سانس لے رہے ہیں۔ 14 اگست کا دن تجدید عہد کا دن ہے، جو ہمیں ہمارے بزرگوں کی قربانیوں کی یاد دلاتا ہے اور ملک پر آنے والے کسی بھی کٹھن وقت کے لیے ہمارے اندر قربانیوں کا ایسا ہی جذبہ پیدا کرتا ہے۔ السلام علیکم۔